عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم محترم حضرات سامعین کرام حاضرین مسجد عزیزوں اور بزرگوں یہ قرآن مقدس کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت مطہر آیتیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں بتایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے تھے ان کو توڑ دیا۔ اس کی سزا میں اللہ نے ان کے لیے بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام فرما دی۔ لہذا ایمان والو تم اللہ کے عہدوں کی پابندی رکھنا، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں جن کو تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا اس سے پہلے کی آیت۔ کیا چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں ان کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔ فرما حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کیے گئے ہیں مردار۔ مردار وہ جانور جن کو ذبح کرنا حلال ہونے کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائیں، یا تو بیماری کی وجہ سے مر جائیں یا ان کی زندگی پوری ہو گئی وہ مر گئے، تو جو حلال جانور ہیں لیکن ان کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے، وہ اگر بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائیں گے تو ان کو کہا جاتا مردار۔ جیسے بکری ہے، بھینس ہے، ہرن ہے، یہ جانور حلال ہے لیکن ان کو ذبح نہیں کیا گیا اور مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کو کیوں حرام کیا؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے بچنے میں بندوں کا فائدہ ہے، اور وہ چیز بندوں کے لیے نقصان دہ تھی جبھی اسے حرام کیا گیا۔ کیا ہے اس میں نقصان؟
جس جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے اگر اسے ذبح نہ کیا جائے اور مر جائے وہ بیماری کی وجہ سے یا اپنی عمر کے پورا ہو جانے کی وجہ سے، تو اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہ خون باہر نہیں نکلے گا بلکہ اسی گوشت میں جذب ہو جائے گا، اور وہ طبی اعتبار سے، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اور روحانی دینی اعتبار سے بندوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے حق تعالی شاہ نے اس کو کھانے کو حرام قرار دیا، مگر ان میں سے دو مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں۔ فرمایا ایک مچھلی اور دوسرے ٹٹی۔ فقہا نے لکھا کہ مچھلی اور ٹٹی یہ مر جانے کے بعد بھی حدیث میں ان کو حلال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے خون نکلتا ہے اور وہ خون بہتا ہے، مگر مچھلی کو جب بنایا جائے تو کیا ہوتا؟ اس میں سے خون نکل کر بہتا نہیں ہے، اتنا خون نہیں ہوتا، ایسے ٹٹی میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جس وجہ سے مردار جانوروں کو حرام کیا گیا، بہنے والا خون نکل جائے، ذبح ہونے سے وہ نہیں نکلا تو نقصان دہ ہے۔ اس میں تو بہنے والا خون تھا ہی نہیں۔ بعض حکماء نے یہ لکھا کہ مچھلی کا جو خون ہے بظاہر یہ خون ہے ہی نہیں، جو نظر آ رہا ہے یہ خون نہیں ہے۔ کا خون کی علامت یہ ہے کہ جب وہ سوکھتا ہے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے، مگر یہ خون جو مچھلی کا ہے سیاہ نہیں ہوتا بلکہ سفید ہو جاتا ہے۔ باہر صورت ہم تو شریعت کے حکم کے پابند ہیں، چاہے اس کے اندر ہمارا فائدہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس سے بچنا فرض ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز والدم، دوسری چیز جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہے وہ خون، خون پینا، خون کھانا۔ یہ خون نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن دم سے مراد، خون سے مراد وہ خون نہیں جو آپ بازار سے گوشت لے کر کے آئے، ذبح کیا ہوا جانور ہے مگر اس کے گوشت پہ کچھ خون لگا ہوا ہے، یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں۔ اسی لیے جو خون لگا ہوا ہے یہ بہنے والا نہیں ہے۔ جو خون حرام ہے اس سے مراد بہنے والا خون، وہی خون ناپاک ہے، نجس ہے، چاہے وہ عام جانوروں کا خون ہو چاہے وہ قربانی کے جانور کا خون۔ قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا ہے نکلتا بہتا نہیں بہتا، تو جو خون بہے وہ کیا ہے؟ ناپاک بھی ہے، نجس بھی ہے، حرام بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کا خون ہے، یہ قابل احترام ہے، لہذا اس کو نالی میں نہیں بہنا چاہیے، لہذا گڑھا کھودو، مٹی ڈالو۔ یہ سب غلط بات ہے، یہ لاعلمی اور جہالت ہے۔ محبت تو ہے، عقیدت ہے، عظمت ہے، قربانی کا جانور ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے عقیدت اور محبت میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ حد کو پھلانگ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کے جانور واقعی محترم ہیں، قابل تعظیم ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کو پالنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اس کی کھال، اس کے بال، اس کا پیشاب، اس کا پخانہ، اس کی غذا، یہ سب اعمال نامے میں، نامہ اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔
یعنی اس کے بدلے میں پالنے والے، قربانی کرنے والے کو ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن اس کی تعظیم ایسی کرنا جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا جانور ہے لہذا اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے، لہذا اس کو پہلے نہلا دیا جائے، چنانچہ وہ اس کو نہلاتے، اور سخت سردی کا زمانہ اور وہ ٹھٹر رہا ہے اور ایک کو ذبح کر رہے، ذبح کرنے سے پہلے نہلا کے اسے ذبح کر دیا، دو موتیں یہ کر رہے ہیں محبت میں، مگر یہ کیا ہے؟ نادانوں کی دوستی ہے۔ جانور کو تکلیف دینا یا انسان کو تکلیف دینا شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ خود نہانے میں زحمت ہو رہی، جانور کو نہلا رہے، سردی میں نہلا رہے، تو عرضے کی وہ خون نالی میں اگر بہ رہا ہے اس کو بہنے دو، وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، اس سے کچھ لکھنا۔ بہت سے لوگ عامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرخ مرغا لاؤ، سفید مرغ لاؤ، کالا مرغا لاؤ، ہم اس سے تعویذ لکھیں گے، تو وہ ناپاک ہے خون۔ ناپاک چیز سے لکھنا، ذکر اللہ کے کلام کی آیتیں، مبارک کلمات، یہ تو توہین ہے، تو ناپاک چیز سے لکھ رہے ہیں آپ، یہ حرام ہونا جائز۔ لہذا ایسے عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ خود جاہل ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے، یہ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کام میں شفا نہیں ہے، توہین بھی ہے، توہین بھی ہے، شفا بھی نہیں، ان کو یہی نہیں پتا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ بہت سے ایسے کلمات عامل لوگ لکھ کر دے دیتے ہیں جو خالص شرکیہ ہوتے ہیں۔ پنجسورا جو آپ کا ہے تو ایک پنجسورا انڈین ہے، اس کی زیادہ ویلیو نہیں، ایک پاکستانی پنجسورا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، جیسے لگتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا۔ اس میں جہاں بہت ساری باتیں، پنجسورا کا مطلب 5 صورتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، وہ الگ سے چھوٹی سی کتاب میں جمع کر دی گئی تو پنجسورا ہو گیا، مگر وہ پنجسورا نہیں ہے، صورتوں کے علاوہ اس میں بہت سارا مال ہے، مٹیریل ہے، مسالہ ہے، بہت سے وظیفے ہیں اس میں، بہت سے درود ہیں اس میں، بہت سی بے سند باتیں ہیں اس میں، بہت سے شرکیہ کلمات ہیں اس میں۔ ان میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے کہ جب وبا آئے، مصیبت آئے تو یہ لکھ کر کے اپنے گھر کی چوکھٹ پر لگا دو، دروازے پہ لگا دو، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے پاس 75 ایسے ہیں، 75 پاک، کہ جن کے ذریعے سے میں مصیبتوں کو دور کرتا ہوں۔ وہ 75 پاک کون ہیں؟ المصطفیٰ، المرتضیٰ، وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، فاطمہ۔ ان شخصیات کی بزرگی اور عظمت میں کوئی کلام نہیں، مگر مصیبتوں کو دفع کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ مصیبتوں کو دفع کرنا تو اللہ کا کام۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے عظمت والی ہستی جو اس سے وابستہ ہو گیا، اس میں عظمت پیدا ہو گئی، وہ ہستی اور شخصیت اور ذات گرامی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے
نبی کی عظمت خود بیان کی، بے ادبی کو حرام کیا، اللہ کے نبی کی تعظیم کیسے کی جائے اللہ نے قرآن میں خود سکھایا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو۔ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، نبی سے اس طرح باتیں مت کیا کرو بے تکلفی کے ساتھ جیسے تم میں سے ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، نبی کے پکارنے کو اس طرح مت سمجھو جیسے تم میں کا ایک آدمی دوسرے کو پکار لیتا ہے، آیا آیا گیا، پکار پہ گیا نہیں گیا کوئی مسئلہ نہیں، نبی پکارے اور انسنی کر دی تو یہ حرام ہے۔ عام آدمی کو پکارو تو نام لے کے پکارنے میں کوئی مسئلہ کوئی خرابی نہیں، مگر نبی کا نام لے کے مت پکارو، یہ نبی کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب اور آپ کو خطاب کرنے کے مخاطب کرنے کے آداب، آپ سے بات کرنے میں آواز کیسی ہونا چاہیے، اللہ نے اس کا ادب بھی بندوں کو بتایا، اور خود نام لے کر قرآن کریم میں اپنے نبی کو کہیں نہیں پکارا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالی نے فرمایا کہ مصیبت کا دفع کرنا، مشکلوں کو دور کرنا یہ نبی کے بس میں نہیں ہے۔ نبی خود، نبی کا نام نہیں، نبی خود اس مصیبت کو دفع نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے عقیدے خراب نہ ہو، قرآن کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں، غم میں، تکلیف میں، بیماری میں مبتلا کرے تو اس مصیبت کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جب نبی کو مصیبت میں مبتلا کرے تو مصیبت کو ہٹانے والا کوئی نہیں، تو اگر علی کو مصیبت میں مبتلا کرے تو مصیبت کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ مگر لوگوں نے کیا کہا، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کے نبی کو نہیں کہا، حضرت علی کو کہتے ہیں لوگ، یا علی المدد، اے مدد کے لیے اللہ کو نہیں پکارا، اللہ کی بھی عظمت نہیں، نبی کو بھی نہیں پکارا، نبی کی بھی عظمت نہیں، پکارا تو کس کو پکارا؟ علی کو پکارا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا کیا ہے، یہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، جو مقام عظمت نبی کو حاصل نہیں ہے وہ حضرت علی کو عطا کی جا رہی ہے۔ علی مشکل کشا، مشکلوں کو کھولنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نبی آپ کی مشکلیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، تو علی کیسے ہٹا سکتا؟ علی بڑے ہیں یا نبی بڑے؟ کون بڑا ہے؟ نبی بڑے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، جو مسلمان نہیں ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں علی جو ہے نبی سے کسی معاملے میں کم نہیں ہے، بالکل برابر ہے، بلکہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل برابر ہے، زبان سے کہتے ہیں، مگر عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں علی نبی سے بھی بڑے، کہ نبی کو نہیں بلایا مصیبت کو دفع کرنے میں، تکلیف کے دفع کرنے میں، کس کو بلایا؟ علی کو بلایا، اور باقاعدہ ایک وظیفہ اس کا نام ہے ناد علی، ناد علی، نادا ینادی منادات کے معنی پکارنا، نادی پکارو، کس کو پکارو؟
قرآن تو کہتا قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نادی علی، علی کو پکارو، مظہر العجائب والغرائب وعونا فی کل مصائب، علی کو پکارو، وہ کیا ہے؟ عجیب و غریب چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ ہر مصیبت میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک بات نے کہا کہ نبی کو بھی جب ضرورت پڑی تو انہوں نے مدد کے لیے کس کو؟ علی کو پکارا۔ آپ بتائیے، یہ عقیدہ ہے؟ کہنے لگے جب خیبر کا جنگ ہوئی اور قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا ہے، نبی پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، آخر میں علی کو پکارنا پڑا۔ علی کو پکارا، قلعہ فتح ہو گیا۔ دیکھا یہ کیا ہے؟ بظاہر نہیں کہہ رہے ہیں نبی کو سے علی کو بڑھا، مگر عمل کے اعتبار سے حضرت علی کو نبی سے آگے بڑھا ہے۔ کہتے ہیں نبی علی کو یوں تو افضل ہم نبی سے کہہ نہیں سکتے، یعنی جی چاہ رہا ہے ہم حضرت علی کو افضل کہیں نبی سے، مگر کہہ نہیں سکتے، مجبوری ہے۔ اور پھر بھی کہہ دیا علی کو ہم نبی سے یوں تو افضل کہہ نہیں سکتے، مگر اپنے سے بہتر ڈھونڈ کر داماد کرتے ہیں۔ آدمی داماد کس کو بناتا؟ اپنے سے اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا داماد علی کو بنایا۔ جب اپنے سے اچھا داماد بنایا جاتا ہے تو گویا کہ علی کیا ہوئے؟ نبی سے اچھے۔ کہہ نہیں سکتے مگر کہہ بھی دیا۔ تو غرضے کی بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ خون سے لکھ رہے ہیں۔ دم مسفوح بہنے والا خون حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے لکھنا یہ شدید ترین گناہ ہے۔ یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ حرام کام کرتے ہیں، شرکیہ کلمات سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پڑھو تم سے یہ ہو جائے گا، ناد علی پڑھو اور دکان پہ لٹکاؤ برکت ہوگی، شرکیہ کلمات۔ تو لیکن جس طریقے سے سارے مردار حرام ہیں مگر دو مردار حلال، کون کون سے؟ اسی طریقے سے سارے خون حرام ہیں مگر دو خون حلال۔ دو خون کون سے حلال ہیں؟ الکبد والطحال، جگر، دل، اور طحال یعنی تلی، یہ خون ہے یہ بھی، مگر یہ جمع ہوا خون۔ اور حرام کیا ہے؟ بہتا ہوا خون۔ حدیث میں اس کو بتایا گیا کہ یہ احلت لنا میتتان، میرے لیے دو، میرے لیے مطلب میری امت کے لیے دو مردہ چیزیں حلال ہے۔ فرمایا السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، والدمان، اور دو خون بھی حلال ہے، الکبد والطحال۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر اس کا نام بھی لوگ نہیں لیتے، قرآن میں تو ذکر آیا اس کا خنزیر، یہی اس کا اصلی نام ہے، سور۔ اس کا گوشت حرام ہے قرآن نے کہا، مگر یہاں گوشت سے مراد گوشت نہیں ہے، اس کا پورا بدن، پورا جسم حرام ہے، یعنی اس کی پٹھے، اس کی کھال، اس کی رگیں، اس کے بال، اس کے ناخن، ہر چیز حرام ہے۔ کیوں حرام ہے صاحب؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز سے اپنے بندوں کو روکا ہے اس کے کرنے میں بندوں کا نقصان ہے۔ یہ جانور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت خراب ہے، اس کے علاوہ اس کی غذا بھی بہت خراب ہے، تو غلاظت کھاتا ہے۔ آپ بلیدی پیش تو رسوا بود، پیش خوکا شکر و حلوا بود، وہ غلاظت
جو تمہارے نزدیک بڑی خراب چیز ہے، خوکا، فارسی میں خنزیر کو خوک کہتے ہیں۔ خنزیر اور سور جو جانور ہے اس کے نزدیک وہ ایسی مرغوب اور لذیذ ہے جیسے حلوہ ہوتا ہے۔ تو جو گندا خور ہے، غلاظت خور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ اس میں بے حیائی بھی بہت ہے، لہذا اس کے گوشت کھانے سے بے حیائی کے اثرات پیدا ہوں گے۔ یا تو دنیا کا نقصان ہے یا دین کا نقصان ہے، یہ جسمانی نقصان تھا یا روحانی نقصان تھا، اللہ نے بندوں کے لیے وہی چیزیں حرام فرما۔ من نہ کردم خلق را سودے کنم بلکہ تابر بندگاہ جودے کنم۔ اللہ کہتا میں نے ہم مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہمارا فائدہ ہو جائے، کوئی حکم ہم نے بندوں کو اس لیے نہیں دیا ہمارا فائدہ ہو جائے۔ بندوں سے کہا شکر کرو، تو شکر کر رہے تھے کہ اللہ کا فائدہ ہے۔ یہ حکم بھی اس لیے دیا تاکہ بندوں کو فائدہ ہو جائے۔ شکر سے بندوں کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جو نعمت ملی ہے تمہیں یہ سیف رہے گی، یہ چھینی نہیں جائے گی، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ نعمت گھٹے گی نہیں اور بڑھا دی جائے گی۔ ایسے ہی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اور روکا ہے ان چیزوں سے رکنے میں اللہ کا فائدہ نہیں، تم رکو گے تو خدا کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں بلکہ بندوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے فائدے کے لیے حلال ہے، ہمارے فائدے کے لیے حرام ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب ایک ماں، صدی ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہے، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے۔ 99 اپنی رحمت کے حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں بانٹ دیا۔ جس کو جس سے محبت ہے، خیرخواہی ہے، تعلق ہے، یہ اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے۔ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندے ہو یا درندے ہو، 99 حصے اللہ کے پاس۔ جس چیز سے منع کر دیا اس سے رکنے ہی میں فرق۔ سود حرام ہے تمہارے فائدے کے لیے، رشوت حرام ہے تمہارے فائدے کے لیے، جوا حرام ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ جس میں بندوں کا فائدہ ہے اس سے بچتے رہو، نہ نقصان ہے۔ فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، مگر گوشت سے مراد خالی گوشت نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ایک جز وہ نجس العین ہے، اس کی پوری ذات نجس ہے۔ فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور تیسرا وہ جانور حرام ہے جو اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں تھا مگر عقیدے کی نجاست کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ جانور تو حلال تھا مگر تمہارا عقیدہ اس جانور کے بارے میں غلط ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو جانور غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا گیا۔ مکے کے مشرک اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس سے بت خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام بنا دیں گے۔ ایسے ہی بہت سارے مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے نام پر چھوڑتے ہیں، جانور کو نامزد کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑے پیر صاحب کا مرغا اور شیخ سدو کا بکرا، 11ویں ہونا ہے۔ یہ مرغا پالا اس لیے 11ویں ہوگی، بڑے پیر صاحب خوش ہوں گے، اور جب خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کاروبار ہمارا چمک جائے گا۔ اور اگر ہم نے 11ویں نہیں کی تو ہماری بھینس مر جائے گی، بڑے پیر صاحب غصہ ہو جائے گی۔ یہ نفع اور نقصان یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا وہ ظالم ہے؟ کیا ان کو اختیار ہے اس کا؟ اللہ کے نبی کو اختیار نہیں کسی کو نفع پہنچانے کا اور نقصان پہنچانے کا، بڑے پیر صاحب کو کہاں سے ہوگا؟ یہ ان کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ ایسے شیخ سدو کا بکرا،
شیخ سدو سے مراد ہے سید سالار مسعود غازی، ان کا مزار بہرائچ میں ہے، بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے، ان کے نام پر لوگ بکرا نامزد کرتے ہیں، ان کے نام پر یہ ہم نامزد کر دیا ہے، وہ خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اس کی نظر و نیاز کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، حالانکہ وہ بکرا حلال ہے، مرغا حلال تھا۔ اس میں جو حرمت پیدا ہوئی وہ کیوں پیدا ہوئی؟ تمہارے عقیدے کی گندگی نے اس کو حرام کر دیا، تم نے غیر اللہ کو قرب کو تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نامزد کر دیا، خاص کر دیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو مولوی ہیں یہ انہی کے دم سے یہ چیز باقی بھی ہے۔ اگر سارے علماء کہہ دیں یہ حرام ہے تو بولو کوئی کرے گا، مگر کچھ مولوی یہی بتاتے یہ حلال ہے اور حرام ہے۔ حلال و حرام کے اندر بھی اللہ کا ڈر نہیں، جانتے ہیں حرام ہے، دکانیں چلتی رہیں، یہ آسان مسئلہ مولوی بتاتا ہے یہ اچھا ہے، یہ سخت مسئلہ بتاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے سارے مولویوں سے اگر فتویٰ لے لو، دیوبند سے لے لو، ندوے سے لے لو، کسی بھی عالم سے فتویٰ لے لو، صحابہ بھی یہی کہتے تھے، تابعین بھی یہی کہتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، مگر غیر مقلدوں سے فتویٰ لے لو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 3 کے بعد بھی بیوی حلال ہے، وہ 3 تھوڑی، وہ 3 ایک مانی جائے، 3 کٹا مارو کہ تو ایک ہوا بھی ہے، 3 روپے لیے کلی تو 1 ہی روپیہ دیا بھی آپ نے، اور دیجئے، چیز ہے، سب اسے حرام کہہ رہے ہیں وہ حلال کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا، بیوی اب غلطی سے ہو گئی طلاق، اب پریشان ہے، پچھتا رہے ہیں، سب تو حرام بتا رہے ہیں، چلو انہی کے وہاں چلے جو کہہ رہے ہیں حلال۔ اللہ کا ڈر نہیں، جو حرام کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر نہیں، جو ان سے فتوے لینے جا رہے ہیں ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ کے بندوں کے ایمان کا کیسے سودا کر لیا۔ اسی طریقے سے آپس میں اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر چاند نکل آتا ہے، آ رہا ہے موقع رمضان کا، تو اگر کسی اپنے عقیدے اور مسلک کے عالم نے کہہ دیا کہ چاند ہو گیا تب تو مانیں گے، اور دوسرے عالم نے کہا اور صحیح کہا مگر چونکہ ہماری برادری کا وہ عالم نہیں ہے لہذا نہیں مانے۔ اب صاحب رمضان کا مہینہ اور روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے عالم نے نہیں کہا، بریلی کے فتویٰ نہیں بھی آیا، دیکھیے سب نے دیکھ لیا ہے، وہاں فتویٰ نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہر روزہ نہیں رکھ رہے۔ عید کے چاند میں اختلاف ہو گیا، سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند ہو گیا ہے، کل عید ہے، مگر ہمارے مولوی نے بھی نہیں کہا، لہذا کل بھی روزہ رکھیں گے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام۔ یہ کون رکھوا رہا ہے؟ کیوں؟ ہماری دکان چلتی رہے، ہماری ویلو باقی رہے، اللہ کا ڈر و خوف لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو گیا۔ ضد یہود و نصارہ میں تھی، وہی ان کے نقال لوگوں میں پیدا ہوئی، علماء سو میں پیدا ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دہلی میں 2 طرح کے لوگ تھے، شیخ سدو کا بکرا اگر کسی نے پکایا اور دعوت کی تو ایک شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، بہت بڑے محدث، وہ کہتے تھے یہ حرام ہے،
مگر کچھ مولوی ان کی ضد میں ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، وہ کہتے تھے حلال ہے۔ ایک آدمی بڑا چالاک تھا، اس نے دونوں کی دعوت کی اور بتایا نہیں کہ ہم نے ان کو بھی بلایا آپ کو بھی بلایا۔ بلانے کے بعد ایک طرف ان کو بٹھایا ایک طرف ان کو بٹھایا، اور جب کھانے کا وقت ہو گیا دسترخوان لگا اور تب اس نے بلایا دونوں کو، اور بلانے کے بعد کہا یہ جو بریانی ہے یہ شیر سدو کے بکرے کی بنی ہوئی ہے، جس کا جی چاہے کھائے جس کا جی چاہے نہ کھائے، جو حرام کہتا وہ نہ کھائے جو حلال کہتا وہ کھائے۔ مگر عجیب بات تھی، کسی نے نہیں کھائی، کسی نے بھی نہیں کھائی۔ تو اس آدمی نے کہا بھائی دیکھیے شاہ صاحب نے اگر نہیں کھائی تو سمجھ میں آتا ہے یہ اسے حرام کہتے تھے اس نے نہیں کھائی، تم لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہنے لگے شاہ صاحب جو کہتے ہیں بات وہی صحیح ہے یہ حرام، مگر ہم ان کی ضد میں اسے حلال کہتے ہیں۔ مگر اتنا تو خوف تھا کہ خود نہیں کھائی، آج تو حلال ہو رہا تو کوئی بحث نہیں، بس بریانی ہونا چاہیے، شیرمال کباب ہونا چاہیے، چاہے وہ 22 رجب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں کھلائے جائیں، کھانے کے لیے تیار، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو نامزد کر دیا گیا ہو غیر اللہ کے، وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو حلال تھا مگر گلا گھٹنے سے مر گیا۔ کسی آدمی نے ذبح نہیں کیا اور گردن دبا دی تو کیا ہوا؟ جھٹکے کا گوشت، خون نہیں نکلا، گلا دبا دیا، یہ رسی سے اس کا گلا خود دب گیا، جال میں پھنس گیا اور نہیں نکل سکا، مر گیا۔ یہ حلال تھا مگر چونکہ یہ اس کو ذبح کرنا ضروری تھا، ذبح کیے بغیر یہ مر گیا ہے، بہنے والا خون نہیں نکلا، اس کے جسم پہ جذب ہو گیا ہے، لہذا یہ جانور حرام۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی ضرب سے مر جائے، کسی چوٹ سے مر جائے، یعنی کسی آدمی نے کوئی جانور ہے وہ جو ٹرین سے ٹکرا گیا، گاڑی سے ٹکر ہو گئی اور مر گیا، تو مر تو گیا یہ مگر چوٹ سے مرا ہے، بہنے والا خون نہیں نکلا، لہذا یہ جانور کیا ہے؟ حرام۔ بندوق سے آپ نے شکار کیا، بندوق سے بھی کیا ہوتا؟ چوٹ لگتی ہے، اور اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ چوٹ لگنے سے مرا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ والمتودیۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو گر کے مر جائے، پہاڑ سے نیچے گر گیا، کنویں میں گر گیا، بلندی سے جو گر کے مر گیا وہ بھی حرام۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی نے شکار کیا اور تیر مارا اس کے بسم اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد اوپر سے نیچے گرا تو بھی حرام ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ تیر سے نہ مرا ہو، اوپر سے گرنے سے چوٹ کی وجہ سے مرا۔ یہ ہے احتیاط۔ اسی طریقے سے کسی چڑیا کا شکار کیا اور وہ چڑیا جو تھی شکار ہونے کے بعد پانی میں گر گئی، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے، ہو سکتا ہے یہ شکار کرنے سے نہ مری ہو بلکہ پانی میں ڈوبنے سے۔ حلال و حرام میں
احتیاط کی ضرورت. فرمایا والمتردیۃ والنطیحۃ، اور فرمایا نطیحہ جو ٹکر سے مر جائے. ٹکر کا مطلب دو جانور آپس میں لڑے اور لڑنے کے نتیجے میں ایک مر گیا، جب بھی کیا ہے وہ حرام. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا، ہم شکار کرتے ہیں اللہ کے نبی، اور کبھی کبھی ہم تیر کو سیدھا نہیں چلاتے نوک کی طرف سے بلکہ یوں ہی پھینک کے مارتے، تو آپ نے فرمایا اس سے خون نکلتا ہے یا نہیں؟ اگر خون نہیں اس سے نکلتا ہے تو پھر یہ چوٹ سے مرا ہے، لہذا اس کا کھانا چاہیے. اللہ فرماتا الا ما زکیتم وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو. شیر نے، چیتے نے، تیندوے نے حملہ کیا اور اس کے حملہ کرنے سے وہ مر گیا تو وہ حرام ہے. اگر اس پہ حملہ کیا یا وہ اوپر سے گرا یا اس کے چوٹ لگی یا وہ ٹکر سے زخمی ہوا لیکن مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، آپ نے اسے ذبح کر لیا تو یہ حلال ہے. الا ما زکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو، یعنی ٹکرانے کے بعد، گرنے کے بعد، چوٹ کھانے کے بعد ابھی زندہ ہے. بلی نے مرغی کو پکڑ لیا، کبوتر کو پکڑ لیا، آپ نے اسے چھوڑا لیا، وہ بھی زندہ ہے، آپ نے اسے ذبح کر لیا تو کیا ہے یہ حلال ہے. اگر اس کے جھپٹا مارنے سے مر گیا تو پھر یہ حرام ہے. اللہ فرماتا ہے وما ذبح علی النصب، اور جس کو ذبح کیا جائے پرستش گاہوں پر. پرستش گاہ جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو، اس جگہ لے جا کر کوئی جانور ذبح کیا جائے. مکے کے مشرکین اپنے بتوں کے پاس لے جا کے ذبح کرتے تھے، تو جہاں کہیں بھی غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو، اگر وہاں جانور لے جا کے ذبح کیا جائے، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، پھر بھی وہ حرام ہے. اس لیے کہ وہاں لے کیوں گیا؟ وہاں غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے یہ کیا، آپ کے عقیدے کی گندگی اس کے اندر شامل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جانور بھی حرام ہو گیا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو قرآ کے تیروں سے، یہ بھی حرام ہے. قرآ کے تیروں سے تقسیم کرنے کی دو شکلیں تھیں. کئی شکلیں تھیں بھائی؟ تو آنکھیں کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ سکون مل رہا ہوگا اور ہمیں بے چینی ہو رہی. ارے آپ کو سکون مل رہا سکینہ، مگر مجھے تو بے چینی ہو رہی. اور کسی کو بے چین کرنا، اذیت پہنچانا حلال ہے. کیا ہے؟ پھر اپنا فائدہ دیکھنا اور دوسرے کو نقصان کو دینا. ٹھیک ہے، آنکھیں کھولو. تو کیا ہوا؟ اس کے دو شکلیں. ایک تو عربوں کا دستور یہ تھا کہ بت کے پاس کچھ تیر رکھے ہوتے تھے تھیلے میں، اور عربوں کو جب کسی کام کے بارے میں تردد ہوتا تھا، کریں یا نہ کریں، اس میں کامیاب ہوگا یہ سفر یا نقصان دہ ہوگا، یہ کاروبار شروع کریں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ تیر جو ہے تھیلے سے نکالتے، جس مجاور کے پاس ہوتے تھے اس کو پیسے دیتے تھے، وہ تیر لے لیتے. وہ تیر نکالتے تھے، وہ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، میرے رب نے حکم دیا. ایک میں لکھا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا. اگر وہ نکل آیا جس میں لکھا امرانی ربی تو کام شروع کر دیتے، نہانی ربی میرے رب نے منع کیا تو کام نہیں کرتے تھے. کچھ نہیں نکلا لکھا ہوا پھر سے ڈالتے تھے. بعد لگا لکھا ہوتا نعم، نعم مانے ہاں ٹھیک ہے،
اور 5 تیروں پہ لکھا ہوتا تھا لا نہیں ٹھیک نہیں، تو تیر نکال کے دیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے، اونٹ پر سوار ہے صدیق اکبر کے ساتھ، اور صدیق اکبر کے غلام دوسرے اونٹ پہ سوار ہیں، عامر بن فہیرہ اور راستہ بتلانے والا۔ اتنی دیر میں سراقہ ابن جاشم مدلجی پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا قریب۔ تو اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ حادت طلب، حضور یہ آ گیا پکڑنے والا۔ اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے تھے، آپ نے دعا کی اور وہ دھس گیا گھوڑوں کے ساتھ۔ اس نے خوشامد کی، آپ نے اللہ سے دعا کر دی، گھوڑا نکل آیا۔ تو اس نے فوراً اپنا تیر نکالے، تیر جو ترکش ساتھ میں تھے نکال کے دیکھا ان کو پکڑنا چاہیے نہیں پکڑنا، اس میں یہی نکلا کہ نہیں، مگر لالچ بری بلا ہے، پھر گھوڑا دوڑا دیا۔ جب گھوڑا دوڑایا اس نے پھر دوبارہ ٹھوکر کھائی، پھر دب گیا، پھر تیر نکالے اس نے، پھر یہی نکلا، مگر لالچ پھر دوڑا رہا۔ اخیر میں اس نے معافی مانگی، آپ نے فرمایا کہ معافی نامہ لکھ دو۔ حضرت صدیق اکبر نے چمڑے پہ لکھ کے دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر ان لوگوں 17 آدمی صرف لکھنا جانتے تھے عرب میں، ان میں ایک حضرت صدیق اکبر ہیں، ان میں فاروق اعظم ہیں، اس میں عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اس زمانے میں 17 آدمی صرف لکھ کے دے دے۔ تو غرضے کی عربوں کا طریقہ یہ تھا جب کسی معاملے میں ان کو تردد ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، تیر نکال کے دیکھتے تھے۔ آج کل ہم لوگوں کے وہاں کیا ہے، کہتے ہیں استخارہ دیکھ لیجئے، استخارہ دیکھ لیجئے، اور باقاعدہ استخارہ دیکھنے کی فیس بھی دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے استخارہ، فیس باقاعدہ دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ رشتہ آیا ہے اور دیکھیے ان کے نام یہ ہیں، ستارے دونوں کو مل رہے نہیں مل رہے۔ ان کا دیا بعض لوگ تو قرآن سے باقاعدہ دیکھتے ہیں، خوب بے وقوف بنا رہے، دکانیں لگی ہوئی ہیں، بے وقوف پھنس رہے جا رہے۔ استخارہ دیکھا نہیں جاتا، کسی سے نہیں کرایا جاتا، یہ دین بڑا آسان ہے۔ فرمایا استخارہ خود کرو۔ استخارے کا مطلب یہ ہے یہ جو کام ہے بڑا اہم کام، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، کاروبار ہمارا یہ ہمیں پھلے گا یا نقصان کرے گا، یہ رشتہ کرے یا نہ کرے، تو فرمایا اللہ سے مشورہ کرو، کیا ہونے والا ہے، مضر ہے یا مفید ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اللہ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے پوچھیں۔ اب اللہ سے کیسے پوچھیں؟ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے ہر غلام کو اللہ سے مشورہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور فرمایا جو آدمی استخارہ کرے گا وہ آدمی ناکام نہیں ہوگا، جو مشورے سے کام کرے گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا، جو اللہ سے مشورہ کر کے کام کرے گا وہ کبھی نقصان میں ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ کیسے استخارہ کرے؟ فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد جو مقصد تمہارا ہے اس مقصد کو سامنے رکھو، اور استخارے کی جو دعا ہے مضمون دعاؤں میں اس کو پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد وہ کام شروع کر دو۔ اگر اس میں خیر ہوگی تو ہو جائے گا، اگر وہ کام نقصان دے تو ہوگا ہی نہیں، نقصان سے بچ جائیے آپ۔ اس کے لیے استخارہ کرنا، پھر سونا، پھر خواب دیکھنا، پھر خواب کی تعبیر پوچھنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا آسان طریقہ
یعنی کیس اللہ کے حوالے کر دو. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم سے میں خیر طلب کر رہا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت سے میں قدرت چاہتا ہوں. انت عالم ولا انت تعلم ولا عالم، آپ جانتے ہم تو جانتے نہیں. وَأَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، آپ قدرت ہر چیز پر رکھتے ہم تو رکھتے نہیں. اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و عاقبت امری فاقدر لی الخیر، فاقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فی. اللہ اگر آپ کو پتا ہے یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما دیئے، اس میں مجھے برکت عطا فرمائیے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ إِنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں برا ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو اے اللہ فَصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے بچا لیجئے. فَصْرِفُوا عَنِّي، اور اس کو ہم سے دور کر دیئے. وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرِ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی کو میرا مقدر بنا دیجئے. حیث کانا، جہاں کہیں بھی بھلائی ہو. ثم رضنی بہ، پھر اے اللہ مجھے اس پر راضی اور خوش بھی کر دیجئے. یہ دعا پڑھیں، چاہے ماں پڑھے چاہے باپ پڑھے، خود کرو. یہ نہیں ہر کام دوسرے سے کرا لیں. انہوں نے کہا کہ بیماری ہو کہ یہ پڑھ کے قدم کرو، کل کوئی تعبیر لکھ کے دے دیئے. کچھ پڑھنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے، استخارہ کر لیجئے. آپ ہی کریں، کیوں کر لیں، کام آپ کا ہے. اللہ سے مناجات کرنا ہے، اللہ سے بات. کیا تم اپنے اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ نبی نے ہر غلام کو بات کرنے کا طریقہ یہ جھگڑے ہی ختم کر دیا. اس میں کسی مولوی کا یا کسی پیر کا یا کسی فقیر کا چکر ہو. ہر غلام اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے، ہر بندہ بات کر سکتا ہے، ہر بندی بات کر سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا مبارک طریقہ سکھایا ہے. آپ بتائیں مسلمانوں کے پاس یہ ایسی چیزیں دنیا کی کسی قوم کے پاس، کسی قوم کے پاس نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے مشورہ کرو. بہت چھانا، بڑا پچھوڑا، بڑی تحقیق کی اور رشتہ کیا اور کیا پھنس گئے. کاروبار کیا اور بہت بڑا خسارہ ہو گیا. کیوں؟ پتا نہیں تھا ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ سے معلوم کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ کلمات تک سکھا دیے کہ یہ کہنا اللہ تعالیٰ سے، ترجمہ بھی پڑھ لینا. اور عجیب شریعت آسانی اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، دنیا کی کسی بھی طریقے میں وہ حسن اور آسانی ہے. کہا کہ استخارہ کرنے کے لیے نماز تو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے. اور ہے ایمرجنسی، جلدی جواب دینا ہے، رشتہ بڑا اچھا ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ نماز پڑھیں اور اتنی لمبی دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر معاملہ شروع کریں. وقت نازک ہے، یعنی یس اور نو میں جواب دیجئے. یہ سودا کرنا ہے آپ کو، نہیں کر رہا ہے، 5 منٹ کا ٹائم. اب استخارہ کریں وضو کرنے میں اچھا ٹائم ہے، پھر نماز پڑھے استخارہ. فرما نہیں، ایمرجنسی کا استخارہ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی. اے اللہ میرے خیر کی بات میرے دل میں ڈال دیجیے، جس میں میرا بھلا ہو وہ بات میرے دل میں ڈال دیجیے. پھر آپ قدم اٹھائیے، صحیح قدم ہو. اللہم خیر لی واختر لی، اللہ آپ ہی ہمارے لیے کوئی کام چن دیجیے اور کر دیئے. اب چونکہ اللہ سے مشورہ کر لیا آپ نے اور معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب اگر یہ کام ہوگا تو اس میں خیر ہی ہوگی. اگر خیر ہوگی جبھی ہوگا، اور نہیں خیر ہوگی تو یہ کام نقصان پہ رکاوٹ پیش آئے گا، آپ نقصان سے بچ جائے گی. تو عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کیا کہتے تیر ڈال کر کے
کیونکہ اس میں بدھ کے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس میں بدھ سے استعانت اور مدد کا تصور تھا، اس بنیاد پر قرآن نے کیا کہا؟ اس کو حرام قرار دیا۔ ایسے لکیریں دیکھنا، ہاتھ کی ریکھائیں، بھوشواڑی، یہ لکیر ہے تمہاری 2 شادیاں ہوں اور تمہارا بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں، ایسے کو عراف کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا جو عراف کے پاس گیا اس نے کفر کیا۔ مت جاؤ ایسے لوگوں کے پاس، مت دکھاؤ ہاتھ، مت ان کی باتوں پہ بھروسہ کرو، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے۔ کیوں شریعت نے منع کیا؟ نقصان نہ کرو، اپنی بدعقلی کے اندر مبتلا نہ ہو، بلا جب پیسے بھی جا رہے ہیں اور بات بھی تمہاری صحیح نہیں، عقیدہ بھی تمہارا خراب ہو رہا ہے کرنے وقت، پھر ضرورت کیا آپ کو کسی کے پاس جانے کی؟ اللہ جانتا ہے، اللہ سے مشورہ کرو۔ گمراہیوں کا خوف نہیں ہے ذرا مجھے، گمراہیوں کا خوف نہیں ہے ذرا مجھے، پیش نظر ہے اسوہ حسنہ رسول کا۔ اللہ کے نبی نے ایسی چیز دی ہے کہ ہمیں کہیں جانے کی، کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت کیا آپ کو کہیں جانے کی؟ اور پھر بھی بھٹک رہے ہیں۔ خزانہ گھر میں ہے موجود، پھر بھی آہ مفلس ہے۔ خزانہ گھر میں ہے موجود، پھر بھی آہ مفلس ہیں، بھٹکتے پھر رہے، 4 سوئے باہر آدانی۔ اتنی اعلیٰ شریعت، اتنی اعلیٰ تعلیم، سب کچھ بتا دیا، آسان کر کے بتا دیا، پھر بھی ہم نقصان میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو سب کچھ کر دیا، مگر ہم ایسے ناقدریں، ہم نے آپ کی تعلیمات کی قدر نہیں۔ تیروں سے تقسیم کا ایک اور شکل یہ تھی، عرب لوگ جانور ذبح کرتے، اور اس کے بعد یہ نہیں اگر 7 آدمیوں نے مل کے جانور ذبح کیا تو 7 حصے لگا لو، یہ نہیں کرتے تھے، تیروں سے تقسیم کرتے تھے۔ تیر میں کسی کے حصے میں ڈبل حصہ، کسی کے حصے میں 1 حصہ، کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ جیسے لاٹری نہیں ہوتی ہے، کسی کا نام نکل آیا، ہمارے نیارے ہو گئے اور ہزارے لوگ پیسے دے رہے، یہی تو جوا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو قرآن کے ذریعے سے، قسمت کا حال معلوم کرو، تیروں کے قرآن اندازی پرچیوں کے ذریعے سے، ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کافر لوگ تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مکہ فتح ہو گیا، دین ہر طرف نافذ ہو گیا، اللہ کا رب کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، ان کو یہ امید نہیں رہی اب یہ دین مغلوب ہوگا، یہ مسلمان دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، یا ان کو زبردستی ہم دین سے پھیر دیں گے۔ اليوم فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین غالب ہو گیا، آزادی مل گئی۔ کہا دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے، اب عدل اعلان نمازیں ہو رہی ہیں، فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، میرے حکموں کی مخالفت نہ کرو، ہر چیز میرے قبضے میں ہے، قلم میرے قبضے میں، حکام میرے قبضے میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے قبضے میں ہے، میری مخالفت کرو گے تو نقصان ہوگا، لہذا مجھ سے ڈرو۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا۔ یہ قرآن کی بڑی عجیب آیت ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع، حضور کا آخری حج تھا، اور کہاں نازل ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ کہاں؟ جبل رحمت کے پاس، جبل رحمت جو پہاڑ ہے، جمعے کا دن، عرفے کا دن، جمعے کا دن، عرفات کا میدان، عصر کی نماز کے بعد جو قبولیت کی گھڑی، قرآن کی یہ آیت نازل۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، کسی نبی کو یہ امت یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا ایک ایسی آیت نازل ہوئی آپ کے قرآن میں
اگر ہم لوگوں کے وہاں ایسی آیت ہوتی تو اس دن کو ہم عید مناتے، عید بنا لیتے۔ حضرت عمر سے کہہ رہا کہ کون سی آیت؟ تو یہی اس نے پڑھی آیت، یہودی نے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا مجھے پتا ہے یہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، یہ جمعے کے دن نازل ہوئی ہے، اور جمعے کے دن کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہلے سے عید ہے۔ عرفے کے دن نازل ہوئی ہے، یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یہ تو پہلے سے عید ہے، عید بنانے کی کیا ضرورت؟ دوسرے فاروق اعظم نے یہ جواب دیا ہمیں یہ سب پتا ہے یہ عید ہے، اور ایسے اسلام میں 50 واقعات ہیں جو کسی دنیا کی قوم کو نصیب نہیں ہوئے۔ اگر ہم عید منائیں تو پورے سال عید ہی مناتے رہیں۔ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، فتح خیبر، صدیق اکبر کی ولادت، نبی کی ولادت، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 صحابہ کو 360۔ جیسے یہاں جلوس جو نکلتے تھے وہ کتنے نکلتے تھے؟ 953۔ یہاں جو جلوس نکلتے تھے وہ کتنے؟ عزاداری کے جلوس، اور سال میں دن کتنے؟ 365 دن، اور جلوس کتنے؟ تو اسلام کی تاریخ بڑی تابناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس یہودی کو یہ جواب دیا کہ ہمیں عید منانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے وہاں عید 2 ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی، قیامت تک رہے گی، ان کے علاوہ کسی دن کو ہم عید نہیں بنا سکتے۔ لہذا مسلمانوں نے کیا کیا؟ فاروق اعظم کی اس تعلیم کے خلاف عید میلاد النبی منائی۔ یہ کب ہوتی ہے؟ وہ کافی نہیں تھی تو، اور یہ طریقہ رافضیوں کا ہے، ان کے وہاں ایک عید تھوڑی ہے، 50 عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہے، عید زہرا ہے۔ یہ تو دین ہے، اللہ کا دین کامل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر گھٹانے کی بھی ضرورت نہیں، پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ عیدیں 2 جو ہوتی تھی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، عید غدیر کبھی نہیں ہوتی تھی، نہ عید زہرا ہوتی تھی۔ یہ سب بعد میں بڑھائی گئی ہیں۔ آرٹیفیشل چیز ہو تو اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں۔ یہ دین اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے۔ اللہ قرآن میں الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضور نے کہا کہ ذرا وہ لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھ دیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو حضور کو بڑی تکلیف تھی، مگر امت سے آپ نے کہا لکھ دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی درد میں مبتلا ہیں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی۔ حضور نے نہیں لکھوایا پھر۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور نے قلم اس لیے مانگا تھا تاکہ علی کی خلافت لکھ دے، اور حضرت عمر نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، تو حضور نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ بات یہ نہیں، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، کون سی؟ آج دین کامل ہو چکا۔ جب دین کامل ہو چکا تو کوئی ایسی چیز باقی نہیں تھی جس کی وجہ سے امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ کے نبی امتحان لینا چاہتے تھے، دیکھیں صحابہ سمجھے نہیں سمجھے، ابھی بھی ان کو انتظار ہے، حالانکہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی، کچھ نہیں لکھوا۔ اگر لکھوانا ہوتا تو حضور کسی سے ڈرتے تھے؟ 5 دن اس کے بعد آپ حیات رہے، مگر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھوایا۔ تو غرضے کی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی جو حکم اب نازل ہو چکا ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔
پہلے جو نبیوں کے دین تھے، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، داؤد کا، یہ کیا مکمل نہیں تھے؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ دوسرے نبیوں کے دین مکمل نہیں تھے؟ وہ بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے مکمل تھے، لیکن بعد کے زمانے کے اعتبار سے مکمل نہیں تھے، منسوخ ہو گئے۔ اب یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو منسوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی چلے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ کتنی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیشوا عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، اسلام جیسا آسان اور حسین مذہب عطا فرمایا، اور اس کے بعد وحی کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب کسی بھی مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا، اللہ نے چنا ہے، لہذا اس دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، ابتدار نہ کرنا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو جو تلاش کرے گا، اللہ کہتا وہ ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اب نجات موقوف ہے اسی دین کے ماننے پر۔ اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ جانور حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مگر شریعت نے ایک چیز اس سے الگ کی، یہ ہے تو حرام، مگر کبھی ایسا ہو جائے حلال ملے ہی نہیں، پھنس گیا آدمی، حلال مل نہیں رہی کوئی چیز، اگر وہ حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جو حرام چیزیں ہیں کچھ اور ہے ہی نہیں، اس کو نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کہا جان بچانا فرض ہے، لہذا وہ حرام چیز تم کھا سکتے ہو، مگر کتنا، اس کی ایک لمٹ جس پہ تمہاری جان بچ جائے، لذت مزے کے لیے نہ کھانا، جس میں جان بچے اتنا ہی کھانا، اس سے زیادہ نہ کھانا، مزے کے لیے نہ کھانا۔ جو چیز حرام تھی وہ تو اللہ نے کہہ دیا قیامت تک حرام رہے گی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی مجبوری میں اگر تم کھاؤ گے تو کیا ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو شخص بھوک کی وجہ سے بےتاب ہو جائے، بے قرار ہو جائے، مضطر مجبور ہو جائے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، یعنی لذت کے لیے نہ کھائے، جان بچانے سے زیادہ نہ کھائے، تو اجازت فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ ہے تھا تو حرام، مگر ایسی صورت میں آدمی نے کھا لیا، اب کھا تو لیا، جان بچ جاتی ذرا سے، اب پتہ نہیں کتنے میں جان بچے گی، کتنے میں نہیں بچائے گی، ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، اگر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ نے اجازت تمہیں کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ محمد ناصر الدین کی بہن قدیر النساء کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ ان کی حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ برکت اللہ کی طبیعت خراب ہے، منہ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حاجی معین صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، آراف کے والدین کی طبیعت خراب ہے، عالم کی طبیعت ناساز ہے، نصیب بیمار ہے، حاجی زبیر صاحب بیمار ہیں، افضال بیمار ہیں، کشف بیمار ہیں، الیاس بیمار ہے، اور نہ معلوم اللہ کے کتنے کتنے بندے بیمار ہیں، رمضان الحق صاحب بیمار ہے، حاجی جمیل صاحب بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى
अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह तुमने पसंदीदा दीन अता फरमाया, दीन कामिल अता फरमाया, अपनी नेमत को पूरा फरमा दिया। अल्लाह अपनी इस नेमत अज़ीमा की कदर करने की तौफीक अता फरमा, शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नाशुक्री से, शिर्क से, बिदआत से, गैर गज़ब वाले कामों से एक एक उम्मती की हिफाजत फरमा। अल्लाह हक को हक समझने की, उसको मानने की तौफीक अता फरमा, गलत को गलत समझने की, उससे बचने की तौफीक अता फरमा। तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। अल्लाह इस शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सब की जिंदगियों को दराज फरमा दे। अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतों में हम सबको अल्लाह हिस्सा अता फरमा। सारे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे। अपने दीन की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा दे। अल्लाह दीन का काम जहाँ कहीं जिस अंदाज से हो रहा है उसको कबूल फरमा, उसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह हर किस्म के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा। जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो हाजतमंद है उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो गलत मुकद्दमात में महफूज हैं इज्जत के साथ उनको बरी फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, शाम के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह मस्जिद अक़सा की, हरमैन शरीफैन की, अल्लाह सारी दुनिया की मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क की, हमारे वतन की फ़िरक़ा परस्तों की शरारत से हिफाजत फरमा। अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक है या वो उम्मीद रखते हैं, ऐ मालिक उन सब के नेक मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।